بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 90 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے پاپائیت کا ارتقاء۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پاپائیت کا کیسے کیسے ارتقاء ہوا، ان کی تاریخ کیا، ان کی داستان کیسی، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے جب ان کا دور ارتقاء تھا تو انہوں نے کیا ظلم ڈھائے اور کیسے کیسے ان کا ارتقاء ہوا، کیسی ان کی شان و شوکت تھی۔ پاپائیت کی تفصیل اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کلیسا کے 5 منتظم۔ قسطنطین اول کے عیسائیت کو سرکاری مذہب بنا دینے کے بعد مذہبی اور دنیاوی امور یکجا ہو گئے اور حکومت روما مقدس بننے کے ساتھ ہی پاپائیت کا آغاز ہوا۔ اس دور میں کلیسا کا انتظام 5 بڑے پادریوں کے ذمے تھا جنہیں پیٹریارک کہا جاتا تھا، جو انگریزی میں فادر کے ہم معنی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ پہلے ایک تو تاریخی بات بتائی گئی کہ جب قسطنطین اول نے عیسائیت کو سرکاری مذہب بنایا تو اس وقت عیسائی حکومت جو ہے وہ مقدس سلطنت روما ہو گئی، اور مقدس سلطنت روما کے ساتھ ساتھ پاپائیت کا بھی آغاز ہوا، یعنی جو ان کا مذہبی سربراہ ہوتا تھا وہ اس کو پوپ کہا جاتا تھا، اور وہ پاپائیت جو شہنشاہ کے قریب ہوئی یا خود ہی شہنشاہ کی سرپرست ہو گئی، دراصل وہ پاپائیت ہے جو شہنشاہ کی سرپرست تھی۔ جو شہنشاہی کا دور ہوا یا مذہبی سرکاری مذہب کا درجہ عیسائیت کو ملا، اس وقت کلیسا کا انتظام 5 بڑے پادری سنبھالتے تھے، اور ان 5 کو پیٹریارک کہا جاتا تھا یا فادر کہا جاتا تھا۔ یہ پیٹریارک اور فادر ہم معنی لفظ ہے۔ 2 عظیم کلیسا۔ عیسائیت کے سرکاری مذہب بنتے ہی کلیسا 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک مغرب میں روم کا، دوسرا مشرق میں قسطنطنیہ کا۔ رومی کلیسا کو اس بات پر ناز تھا کہ پطرس اور پولس دونوں نے روم میں ہی وفات پائی تھی، اس لیے یہ خود کو ہی اصل عیسائیت کا علم بردار سمجھتے تھے۔ قسطنطنیہ کے پیٹریارک اپنے آپ کو اس لیے زیادہ اہم سمجھتے تھے کیونکہ اس زمانے میں رومی حکومت کا مرکز قسطنطنیہ ہی تھا۔ دونوں کلیساؤں میں شدید اختلافات تھے۔ اختلافات کی بڑی وجہ زبان کا مختلف ہونا تھا۔ دونوں کی تعلیمات کا جب دوسری زبان میں ترجمہ ہوتا تو مفہوم مختلف ہو جاتا، اس کی وجہ سے دونوں میں مذہبی بحثیں شروع ہو جاتی۔ یعنی جب عیسائیت سرکاری مذہب بنی اور پاپائیت کا نظام شروع ہوا، پاپائیت شروع ہوئی تو سرکاری مذہب بنتے ہی اس کی سلطنت کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے اور کلیسا کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے۔ ایک کلیسا روم میں رہی جو مغربی کلیسا کہلائی، اور دوسری کلیسا مشرقی کلیسا جو قسطنطنیہ میں جس کا مرکز بنا، اور دونوں کو اپنے آپ پہ ناز تھا۔ روم کو اس بات پہ ناز تھا کہ پطرس کی وفات وہیں ہوئی، پولس کی وفات ہوئی، ان دونوں کے مزار وہیں، تو وہ اصل عیسائیت کے دعوے دار تھے۔ اور قسطنطنیہ کے جو پیٹریارک تھے ان کو اپنے آپ میں اس لیے ناز تھا کیونکہ وہ بادشاہ کی سرپرستی میں تھے، یعنی خود ان کا ایک مرکز، روم کا جو مرکز تھا وہ اس وقت قسطنطنیہ سب سے بڑی حکومت مانی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے دونوں اپنے آپ کو ہی اصل سمجھتے تھے، اور دونوں میں شدید اختلافات بھی ہوتے تھے، اور اختلافات کی بڑی وجہ یہ تھی کہ زبانیں مختلف تھی۔ جو کوئی بھی ان کی تعلیمات ہوتی تھی وہ جب اپنی زبان میں لکھتے تھے دراصل، پھر اس کے بعد اس کو دوسری زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا، تو دوسری زبان میں ترجمہ ہوتے ہی اس کے مفہوم میں تبدیلی آ جاتی تھی، جس کو تحریف معنوی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تحریف معنوی کی وجہ سے ان میں اختلافات اصل وجہ تھی۔ پاپائیت کا استحکام۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے پاپائی نظام کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا وہ گریگوری اول تھا۔ اس دور میں بہت سی وحشی اقوام عیسائیت میں داخل ہوئیں، جس سے پوپ کی قوت میں بہت اضافہ ہوا۔ وہ دینی دنیاوی دونوں قوتوں کا منبع و سرچشمہ قرار دیا گیا، اور اسے اس سلسلے میں غیر محدود اختیارات حاصل ہو گئے۔
حتیٰ کہ بڑے بڑے عیسائی بادشاہوں کو پوپ کی حمایت کے بغیر چارہ نہ رہا، یعنی گریگوری اول کے زمانے میں پاپائیت کا نظام مستحکم ہوا۔ پوپ کی طاقت، پوپ کی زبردست طاقت کا یہ دور 800 سے شروع ہوتا ہے۔ اصل طاقت پوپ کے پاس آئی جب رومت الکبریٰ کی مقدس سلطنت کے پہلے شہنشاہ شارلیمان کو روما میں پوپ نے مذہبی رسوم کے ساتھ اپنے ہاتھ سے تاج پہنایا۔ اسی تاج پوشی کے بعد ہی سلطنت روما کا نام مقدس سلطنت روما رکھ دیا گیا۔ شارلیمان کی تاج پوشی کے وقت سلطنت روما میں وہ تمام ممالک شامل تھے جو آج کل فرانس، جرمنی، اٹلی اور وسط یورپ کی ریاستوں میں یوگوسلاویہ اور رومانیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بحر روم سے لے کر بحر ہند تک دولت عباسیہ کے سلاطین کا آفتاب اقبال جگمگا رہا تھا، اور اسپین میں عرب سلاطین کے ہاتھوں قرطب غرناطہ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی۔ یعنی 800 میں جب اسلامی سلطنت کا غلبہ تھا، لیکن یورپ تک اسلامی سلطنت کا غلبہ نہیں ہوا تھا، صرف اسپین کی حد تک تھا، لیکن پورے مشرق میں عباسی خلافت کا آفتاب اقبال جگمگا رہا تھا۔ ایسے دور میں شارلیمان جو شہنشاہ تھا، اس کو تاریخ میں سب سے پہلے پوپ نے اپنے ہاتھ سے تاج پہنایا۔ اس تاج پوشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کا سرپرست پوپ ہو گیا۔ اب ہر چیز پوپ کے مشورے سے ہونے لگی۔ اس دور میں روم کی بڑی حکومت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ جو یورپ کے اکثر ممالک اس کا حصہ تھے، فرانس، جرمنی، اٹلی، یوگوسلاویہ، رومانیہ، یہ سب کے سب یورپ اسی کی سلطنت میں آتے تھے، روم کی سلطنت پوپ کے ہاتھ میں۔ 800 سے 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی تک یورپ کے بادشاہوں کا تخت و تاج عملاً پوپ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جسے چاہتا تخت پر بٹھاتا اور جسے چاہتا تخت سے محروم کر دیتا۔ شارلیمان کی وفات کے بعد جب سلطنت روما میں انتشار پیدا ہوا اور ہر چھوٹا حکمراں اپنی جگہ خود مختار بن بیٹھا، تب پوپ کی مداخلت سے آٹو اعظم کو باقاعدہ تاجدار تسلیم کیا گیا۔ اس تاج پوشی کے بعد یورپ کے تمام سرداروں، جاگیرداروں اور چھوٹے بڑے سب فرمانرواؤں نے یہ طے کیا کہ آئندہ سے ہر بادشاہ کی تاج پوشی پوپ یا اس کے مقرر کیے ہوئے نائب ہی کیا کریں گے، اور جس بادشاہ کے سر پر پوپ تاج نہ رکھے گا وہ بادشاہ تسلیم نہ کیا جائے گا۔ یعنی 816ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی عیسوی تک اس پورے 8-9 صدی میں پوپ کا غلبہ رہا، مکمل غلبہ، جس کو چاہا تخت پہ بٹھایا، جس کو چاہا تخت سے اتار دیا۔ شارلیمان کی وفات کے بعد جو رومی حکومت میں انتشار ہوا، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بننے لگی، اس وقت پوپ نے یہ مداخلت کی، ڈائریکٹ حکومت میں دخل اندازی کر کے آٹو اعظم کو تاجدار سونپ دیا، اور اس تاج پوشی کے نتیجے میں پھر تمام بڑے لوگوں نے، سردار اور جاگیردار اور جتنے بڑے اس وقت حکمراں طبقوں میں شامل تھے، ان تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب پوپ جس کو بادشاہ بنا دیں گے وہی بادشاہ سمجھا جائے گا، جس کے سر پہ پوپ تاج نہیں رکھیں گے وہ بادشاہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی زمانے میں یہ بھی طے ہوا کہ مقدس روما کے بادشاہ کا انتخاب پوپ کے روسا، یورپ کے روسا اور پوپ مل کر کریں گے۔ یہ تعداد بعد میں محدود ہو کر 7 ہو گئی۔ ان میں 3 پاپائیت کے نمائندے ہوتے تھے اور 4 روسا کے۔ ان روسا پر بھی پوپ کا اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ گویا بادشاہت کا پورا اختیار پوپ کے ہاتھ میں تھا۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں پورے یورپ میں صرف پوپ کا ہی ڈنکا بجتا تھا۔ یورپ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام چھوٹے بڑے فرمانروا اس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی تھے۔ پوپ کا قانون ہی سب کچھ تھا۔ یعنی 13ویں اور 14ویں صدی میں اس کا دور عروج تھا، ایک دم نصف النہار پہ ان کی طاقت تھی۔ پوپ کا تاج، پوپ کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوپ صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے بھی اس کا دربار بڑے بڑے حکمرانوں کے دربار کو شرماتا تھا۔ پوپ کا بھی باقاعدہ تاج ہوتا تھا جس میں لاکھوں کے ہیرے جواہرات ٹکے ہوتے، اور جب بھی نیا پوپ مقرر ہوتا تو اسے وہ تاج انہی مذہبی رسوم کے ساتھ پہنایا جاتا
جو بادشاہوں کی تاج پوشی کے وقت ادا کی جاتی تھی۔ یعنی جس طریقے سے بادشاہوں کے تاج ہوتے تھے، اسی طریقے سے پوپ کے بھی تاج ہوتے۔ پوپ بالکل شاہی انداز میں ہوتا تھا، اس کی شان و شوکت بادشاہوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتی تھی، اور جب بھی کوئی نیا پوپ ہوتا تو اس کو تاج پہنایا، اسی رسومات جیسے بادشاہ کی تاج پوشی کے وقت جو رسومات ادا ہوتے تھے، پوپ کی تاج پوشی کے وقت بھی اسی طرح کے رسومات ادا کیے جاتے تھے۔ کا محل، پاپائیت کا مرکز روم تھا، جہاں ویٹیکن مقام پر پوپ کا محل ہے۔ اسے 1377 عیسوی میں پوپ گریگوری 11 نے اپنا مستقر بنایا تھا، جو اس وقت سے آج تک پاپائیت کا مستقر ہے۔ یہ اپنی وسعت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ یہ محل 1151 فٹ لمبا اور 776 فٹ چوڑا ہے۔ اس میں 20 ایوان، متعدد پائے، متعدد باغ اور چند درچند بڑے ہال ہیں۔ جس طرح ہر بادشاہ اپنے پیشروں کے بنائے ہوئے محلات کو آراستہ و پیراستہ کرنے اور اس کی رونق و شان بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ہر پوپ نے یکے بعد دیگرے اس محل کے حسن و آرائش کو بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ بتایا گیا اس میں کہ جس طریقے سے ہر بادشاہ کے اپنے اپنے محل ہوتے ہیں، اسی طرح سے پوپ کے بھی اپنے محل تھے۔ محل کیوں نہ ہوتے جو شہنشاہ ہی نہیں بلکہ شہنشاہ گر تھا، جو شہنشاہ ساز تھا، جس کو اس نے شہنشاہ بنا دیا، وہ شہنشاہ جس کو اس نے شہنشاہیت سے اتار دیا وہ عام آدمی ہو جاتا تھا۔ تو جب اتنا اختیار تھا تو اس نے اپنے لیے بھی ایک محل بنائے۔ گریگوری 11 نے ویٹیکن، آج کل یہ ویٹیکن سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ویٹیکن میں ایک محل بنوایا 1377 عیسوی میں، اور اس محل کی وسعت اتنی تھی کہ 1151 فٹ لمبا اور 776 فٹ چوڑا ہے۔ اس میں 20 ایوان، متعدد پائے، متعدد باغ، چند درچند بڑے ہال، اور پھر اس کے بعد جو پوپ آئے سب نے اپنی حد تک اس کی آرائش، زیبائش اور اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے رہے۔ اس میں اس کی حسن و آرائش میں اضافہ ہی کیا بعد میں بھی لوگوں نے۔ پاپائیت کے مظالم، 1248 عیسوی میں پوپ انوسینٹ چہارم نے عدالت تفتیش کے نام سے استیصال الحاد کے لیے ایک عدالت قائم کی۔ اس شخص پر بھی پوپ کی اطاعت نہ کرنے کا شبہ ہوتا، اسے اس عدالت میں سزا سنائی جاتی، چاہے ملزم اقرار کرے یا انکار، ہر حال میں سزا دے دی جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق 1481 سے 1808 تک اس عدالت نے تقریباً 3,40,000 آدمیوں کو مختلف سزائیں دی۔ ان میں سے صرف 33,000 وہ تھے جنہیں دہکتی آگ کی نظر کیا گیا۔ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ان میں گیلیلیو جیسے ماہرین سائنسداں شامل تھے۔ اٹلی کے مشہور سائنسداں برونو کو بھی اشاعت علم کے جرم میں آگ کی نظر کر دیا گیا۔ یعنی پاپائیت نے صرف یہ نہیں کہ یہ صرف بادشاہ بناتے اور بادشاہ تخت سے اتارتے تھے، بلکہ انہوں نے تو مظالم بھی شروع کر دی تھی، اور ایک عدالت قائم کی تھی۔ اس عدالت کا تو مقصد یہ تھا کہ الحاد کو ختم کیا جائے گا، جو ملحد ہوں گے، لیکن اس میں ہر اس شخص کو جو پوپ کی بات نہ مانتا، ہر اس شخص کو سزا دی جاتی تھی، اور موت ہی کی سزا ہوتی تھی۔ موت کی سزا کی قسمیں الگ الگ ہوتی تھی، اس کا نتیجہ موت ہی ہوتا تھا۔ صرف 1481 سے 1808 3.5 صدی کے عرصے میں 3,40,000 آدمیوں کو انہوں نے سزائیں دی، اور جن میں 33,000 خالص وہ تھے جنہیں دہکتی آگ کی نظر کیا گیا تھا۔ یہ ایک قسم تھی، اس کے علاوہ دوسری طرح طرح کی سزائیں تھیں۔ خاص طور سے انہوں نے اہل علم کو زیادہ نشانہ بنایا، جو علم کی اشاعت اور خاص طور سے سائنس کی طرف جس کا رجحان ہوتا اس کو زیادہ نشانہ بنایا۔ خلاصہ، آج سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے پاپائیت کے ارتقاء کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ کلیسا کے 5 منتظم ہوتے تھے۔ اس کی کلیسا کی مختصر سی تاریخ پڑھی، پھر اس کے بعد یہ پڑھا کہ کلیسا کیسے 2 حصوں میں بٹا، پھر ان کا استحکام کیسے ہوا پاپائیت کا، ان کی طاقت کیا تھی پوپ کی، پھر سلطنت پوپ کے ہاتھ میں کیسے گئی، اور پوپ کا تاج کیسا ہوتا تھا، پوپ کا محل کیسا تھا، پوپ کی مظالم کی کیسے ہوئی، یہ تمام